اب میں سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں۔ پہلا سوال محمد عادل ہیں۔ واٹ آر دی رائٹس آف اے نان مسلم ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کائنڈلی ایکسپلین دی کنسپٹ آف جزیہ۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز۔ جیسے میں نے کہا، یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سینیگوگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی۔ تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگس کا پہلے ہو رہا ہے۔ اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں۔ انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا۔ پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں۔ البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں، معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو، تو اس ایبسولوٹلی لاجیکل۔ اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن، اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ۔ دو چیزیں ہیں یہ جن میں، باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی، جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی، وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا۔ جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے، جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے۔ مسلمان زکات دے گا، 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا۔ یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس، تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں جزا ہے۔ تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے، اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے، باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، واللہ عالم۔ ابو ارقم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، قرآن مجید میں
تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے، یہاں پر جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں۔ ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت۔ اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا چیز کا وہ حرام ہے۔ اب اس میں اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی۔ جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے، مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے، تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے شاید آپ کے علم میں ہو، لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے، خطبہ حرام ہے، اور فتویٰ کس کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا۔ تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی، پوری دنیا سے علماء آئے تھے، کراچی میں کانفرنس تھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح ابو غدہ۔ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، تو ساتھ ہی دعوت دے آئے۔ وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے، ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دارالعلوم ہے، وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجیے، دیکھ لیجیے۔ وقت مقرر ہو گیا۔ اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، جن میں ان کے داماد مولانا محمد تحسین، ان کے بڑے داماد، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے، ایک ایسا شخص بیان کرتا ہے جو اس میں موجود تھا، اور جو مولانا بنوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا، ان کا داماد، کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئے، تو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، آ گئے تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی، دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ، جیسے عام جو ہے لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ، تو وہ اس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھرے ہیں۔ لیکن کیا کہیں، مہمان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آ گئے، بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے، سورہ اجتماعیہ، میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی، سورہ اجتماعیہ۔ اس پر چیخ پڑے مولانا بنوری، حرام حرام حرام، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، لائیے دلیل، حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بنوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم رہیں، خلاف تقویٰ ہے، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ محمد عامر پیشے سے ٹیچر ہیں۔ اگر ہم غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے ریفرنس سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خالص دعوت یعنی توحید، رسالت و آخرت کا سمجھا پانا مشکل ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے، آپ قرآن پڑھیے، ہم گیتا اور بائبل پڑھیں گے۔ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، واقعتاً اپنا مذہب مسلک تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا،
لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا رہے کسی جگہ پر مسلسل، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، وہ پتھر کے اندر بھی گڑھا پیدا کر دیتا ہے. کنٹینیو، کیپ دس پروسیس کنٹینیوڈ، کرتے رہیے. اور یہ نہ سمجھیے آپ کی کسی نہ کسی بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، چاہے ابھی نہیں مان رہا وہ، لیکن یہ کہ دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ کو اگر منظور ہوگا وہ اسلام کو پہچان لے گا، قبول کر لے گا، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا. ایک خاتون ہے مریم، ان کا سوال ہے کہ اگر پاکستان نہیں بنتے تو آپ کی نظر میں آج اسلام کس حالت میں ہوتا؟ بڑا سینسیٹیو کوشچن ہے اور پولیٹیکل کوشچن ہے. میں نہیں چاہتا یہاں، اگرچہ میں نے آج مشورہ دیا ہے جس کا پولیٹیکل ایٹیچیوڈ سے ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر ملک متحد ہوتا تو جو جذبات اندر جو پلے ہوئے تھے، جو ہے پھوڑا، وہ پکا ہوا تھا، اس وقت اس کا ظہور بہت دوسری شکل میں ہوتا. اور میرے نزدیک یہ ملک علیحدہ بن جانے سے، اس کے بعد اتنا وقت گزرنے سے جو سودنگ ہو گئی ہے، تو اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. انہی خاتون کا ایک دوسرا حصہ ہے سوال کا، بڑا اہم ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے عرض کیا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات USA اور کینیڈا جیسے ہوں، لیکن میری دلی آرزو یہ ہے کہ ہم اگست سن 47 سے پہلے جیسے تھے ویسے ہو جائیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ ہر ہندو کے دل کی تو پکار یہی ہے کہ مہابھارت دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ ٹکڑے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اصل میں اگر ہمیں وہ خطہ نہ ملتا اور یہ جوائنٹ رہتا ایک ملک، تو یہاں کوئی امکان نہیں تھا کہ اسلامی نظام قائم ہو سکے. لیکن اس میں امکان اللہ نے پیدا کر دیا تھا. لیکن یہ کہ یہ دوسری بات ہے دیٹ وی ہیو فیلڈ اپ ٹل ناؤ، اسلامی نظام کو ہم قائم نہیں کر سکے، اٹس اور فیلیور. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر حجت قائم کر دی تھی کہ لو، یہ تمہیں چاہیے آزاد ملک اور تم کہتے ہو ہم اسلام قائم کرنے کے لیے، تو لو فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے. ایک صحافی ہیں مخلص قوم کہتے ہیں، یہاں تو مسلمان سنی دیوبندی وغیرہ وغیرہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں ملوث ہیں، تو غیر قوم کیا اسلام کو قبول کرے گی؟ بالکل امبیڈکر کی طرح برائے کرم ان لوگوں کو ایک مضبوط فارمولہ بتائیں جس سے یہ آپس میں نہ لڑیں اور اسلام کو چوٹ نہ پہنچے. میرا خیال ہے میں اس پر اپنی رائے آپ کو دے چکا ہوں. آپ قومی سطح کی گفتگو نہ کیجیے، ایک اصولی انقلابی دعوت پیش کیجیے. اگر ایک ہندو کمیونسٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی ہندوستان کی ذہن کی پیداوار تو نہیں تھی، وہ تو مارکس اور اینجلز ان کی پیداوار تھی. لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے، اس نے پوزیس کیا، اس نے اس کو قبول کیا. بدقسمتی سے ہمارے بڑا پردہ حائل ہو گیا. یہ ہے ہمارے حکمران رہے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو جو ہے احساسات جو ہیں یہاں کے ہندوؤں میں پیدا ہوئے. اور اسلام کو انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ان دشمنوں کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا. تو اب ضرورت ایک ایسی دعوت کی ہوگی کہ جو نیشنل لیول سے اوپر ہو کر ایک اصولی اور ایک نظریاتی دعوت کی حیثیت سے اسلام کو پیش کرے اور اس میں ایمفیسائز کرے سوشل جسٹس کو. عقیدہ وغیرہ بعد میں لائے، سوشل جسٹس. ایک طالب علم ہیں فارق نائک، وہ کہتے ہیں کہ کین یو گیو اس سم گڈ ٹپس ٹو بیکم اے دائی اینڈ ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ؟ داعی بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود قرآن کے اندر ڈوبیں، قرآن کی گہرائی میں اتریں، تاکہ آپ من بہت پختہ ہو. اس سے خود بخود ایک دھن پیدا ہو جائے گی، آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. اینڈ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. پھر آپ خود راستے تلاش کر لیں گے. کوئی راستہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، قربانیاں دیں گے،
ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، بتاتے رہیں گے، ان کو ہدایت کرتے رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی۔ عبد القیوم صاحب ہیں، ہندوستان میں جو اسلام آیا اس کے 50 سال بعد انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام آیا، لیکن ہندوستان میں 25% ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں 80% ہے مسلمان، ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک بات میرے بیان میں رہ گئی تھی اور آپ کے سوال سے یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں پہلا ورود اسلام کا ہوا یہ دور بنو امیہ میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے قیادت میں، اور یہ پھر جلدی ہی ریسیڈ کر گیا، واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی عرب تاجروں کے ذریعے سے مسلسل اسلام آتا رہا ہے۔ یہ جو ویسٹ ساحل ہے، ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، ساؤتھ انڈیا، اور یہ اسلام جو تھا چونکہ براہ راست عرب سے آ رہا تھا، یہ ترکستان سے ہو کر نہیں آیا تھا، لہذا یہ زیادہ حنفی نہیں بلکہ شافعی اسلام تھا۔ امام شافعی عرب تھے، امام ابو حنیفہ یہ ایرانی تھے، تو اس اعتبار سے یہاں کا اسلام جو ہے تاجروں کے ذریعے سے آیا، تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا، تو یہ اسلام زیادہ مائلڈ بھی ہے، اس میں ایروگنس نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں چونکہ تلوار کے ذریعے سے آیا، پہلے تلوار چلی اور پھر صوفیہ آئے ہیں، اس لیے ناردرن انڈیا کے مسلمانوں کا کردار اور ان کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی کچھ مختلف ہیں، اور ساؤدرن انڈیا کے مسلمانوں کی شخصیتیں، سیرتیں، کردار کچھ مختلف ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا وغیرہ میں، ملایا میں، سماٹرا میں کلیتاً تاجروں کے ذریعے سے گیا، اور تاجر ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تاجر کیسے ہو سکتا ہے بد اخلاقی کرے؟ اس کا سودا کون خریدے گا؟ خوش خلق، خوش اخلاق، تو ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہاں اس کے جواب میں کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، تو سارٹ آف این ایمپٹی لینڈ انہیں مل گئی تھی، لہذا اسلام وہاں پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب جزیرہ نما عرب سے اسلام نکلا ہے اور فتوحات کا دائرہ آیا، تو 3 کالمز تھے، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک سیدھا شمال میں۔ سیدھا شمال میں جو گیا وہ تو پھر کوہ قاف جو ہے کوکیشیا، اس نے اس کو روک لیا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ مشرق میں عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، خراسان فتح کیا، افغانستان فتح کیا، یہ اس سے ادھر آیا۔ مغرب میں شام کو فتح کر کے سینائی پیننسلا کراس کیا، ایجپٹ، شمالی افریقہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، شمالی افریقہ کی لوکل لینگویجز ختم ہو گئی، عربی رہ گئی، کیونکہ وہاں کلچرل خلا تھا، ویکوم تھا، کلچرل ویکوم تھا، وہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی علم، کوئی منطق، کوئی فلسفہ تھا ہی نہیں، تو کسی اب لوکل لینگویج کا کوئی وہاں پہ سراغ ہی نہیں، وہ تو ساری عربی چھا گئی۔ عربی زبان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے عربی بولتے آئے، لیکن ایسٹرن سائڈ پر ایران بہت یہ لوہے کا چنا تھا، اس کا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کا فلسفہ تھا، اس کی منطق تھی، لہذا یہاں عربی نے جمی، فارسی رہی۔ اس سے آگے ترکستان کی طرف اسلام بڑھا تو فارسی، ہندوستان میں اسلام آیا تو فارسی ہی تھی کہ جو کورٹ لینگویج تھی، عربی اسے وائپ آؤٹ نہیں کر سکی۔ اسی طریقے میں سمجھتا ہوں کہ ان دائرے شرق الہند میں چونکہ شاید کوئی بڑا کلچر اور کوئی تہذیب مضبوط موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر اسلام جو ہے اس ویکوم کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل گیا۔ واللہ اعلم۔ غلام محمد صاحب ہیں، جو کہتے ہیں دی ورلڈس ریلیجنس آر فائٹنگ فار سپرمسی whereas the supreme Allah is not interfering in their quarrels. When will the truth be revealed? اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ورلڈ ریلیجنز جو ہیں وہ کوئی سپیریورٹی کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی تبلیغی مذہب موجود نہیں ہے سوائے اسلام اور کرسچینٹی کے، اور کرسچینٹی کے پاس صرف ایک ڈوگما ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اسلام کے پاس وہ ڈوگما بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، ریچولز بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور ایک نظام بھی ہے، لہذا اسلام کا مقابلہ کرنے والا مذہب کوئی نہیں۔ ہندو مذہب کبھی بھی تبلیغی نہیں تھا، ہندوستان سے باہر نکلا ہی نہیں، یہ اپنے ملک کے اندر مگن رہے ہیں،
اور یہاں پر وہ مذہب کے نام سے تو نہ معلوم کتنے شیڈز موجود ہیں، بت پرستی سے لے کر توحید خالص وہاں تک. اس لیے کہ اگر شنکر آچاریہ جو تھے وہ اگر ہماؤس کے قائل تھے، ابن عربی کے آس پاس تھے، تو رامانج جو تھے یہاں پر وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے سے قریب تر تھے. تو یہ مختلف شیڈز ہیں، وہ ان کے یہاں موجود ہیں. 6 درشن ہیں ان کے ہاں فلسفوں کے، اور یہ تبلیغی عثمانی میں نہیں ہے. وہ بلکہ خود کہتے ہیں کہ ہندوازم از اے کلچر، اور اس میں وہ سب کلچرز کو ضم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ علیحدہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رکھیں. یہی اس وقت ری ایکشن ہے امریکہ کے اندر. مسلمانوں سے وہ اس وجہ سے ناراض ہیں. ویسے اسلام کے خلاف مذہب کی حیثیت سے ان کی کوئی دشمنی ابھی تک سامنے نہیں آئی. ویسے یہ ہے کہ اگر 9/11 کے بعد مسلمانوں کا خامخواہ چونکہ نام لے دیا گیا، اس لیے کچھ انسیڈنٹس ہو گئے ادھر ادھر، یا اس سے پہلے جو اوکلاہوما کی بمبنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں چونکہ خیال تھا کہ مسلمان نے کیا ہے تو خطرہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے. بعد میں فوراً معلوم ہو گیا وہ تو کرسچن نے کیا، لہذا وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی. لیکن اب بھی انہیں ایک شکوہ مسلمانوں سے ہے کہ یہاں جو آیا وہ ہمارے کلچر میں جذب ہو گیا. چائنیز آئے، انہوں نے ہمارا، کورینز آئے، ہمارا کلچر لے لیا. اسی طرح ہندو بھی جاتے تو اکثر و بیشتر ان کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں. یہ تم نہیں ہمارے کلچر میں جذب ہوتے، تم علیحدہ رہتے ہو. یو وانٹ ٹو پرزرو یور آئیڈینٹی. اس حوالے سے انہیں کچھ کھلتا ہے معاملہ. تو یہی معاملہ ہندوستان کا تھا کہ وہ اس کلچرل جو ہے ہندوستان کی ایک ہوموجینٹی اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ اکبر نے فارمولہ بنایا تھا دین الہی کا کہ سارے ان مذاہب کو جو ہے خامد دستے میں ڈال کر کوٹ پیس کر ایک صفوف بنا دو، وہ سب میں تقسیم کر دو. اور یہی پھر بھرمو سماج کی تحریک راجا رام موہن رائے کی، گاندھی جی ان کے بہت بڑے ایڈمائرر تھے. تو اسی طریقے سے گاندھی جی کا جو یہ ہوتا تھا پرارتھنا میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے ان کی بھی کچھ تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ یہ کہ یہ مذہبی تقسیمیں جو ہیں سیاسی سطح پر ختم ہو جائیں، ہمیں ایک قوم بن جائے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایسیمیلیبل نہیں ہے، وہ ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکتے. امت اللہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے یا ہمارے مسلمان جو دین سے دور جا چکے ہیں ان پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے، یا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ بس یہ آخری بات آپ نے خود کہہ دی. اسلام کی اصولی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے غیر مسلم، کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی اسلام کو صرف عقیدہ عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے. چند سوشل کسٹمز ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ ہم نے منانی ہے. ایک تیسری عید کا ہم نے اضافہ کر لیا ہے، عید میلاد النبی ہے. یہ ایک سوشل کسٹمز ہے. باقی یہ ہے کہ اور اس سے اوپر اسلام کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کا تصور مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. لہذا اسلام کی اصولی انقلابی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ غیر مسلم. میں نے کہا تھا کہ وہ اس دعوت کو نیشنلزم سے بلندتر ہونا چاہیے، ہائر دین دیز ڈفرنسز آف نیشن ہوڈ، اور اس کے اوپر پوری نوع انسانی کو ہم نے دعوت پہنچانی ہے. اور مسلمان بھی آج اس دعوت کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے کہ غیر مسلم. 2 طالب علم ہیں، شیخ سلیم اینڈ فیضان. دے آر دی اسٹوڈنٹس آف MSc. وی آر دی اسٹوڈنٹس آف ایلفنسٹن کالج. اینڈ ٹیل اس ہاؤ کین وی ڈو دعویٰ ان آور کالج؟ میں نے بتایا ہے کہ دعوت کے لیے پہلے آپ کا اپنا ایمان بہت گہرا ہونا چاہیے، یقین، کنوکشن. اور اس کے لیے آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں، عربی سیکھیں اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں. اس کے بعد از خود راستے کھلیں گے. میں نے خود کہا قرآن نے پوزیس کر لیا تھا. آئی واز پوزیسڈ بائی قرآن. قرآن نے مجھے جکڑ لیا کہ جا ہی جا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے اصل شے. اسی کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ اور پڑھاؤ. خیرکم من تعلم. ڈاکٹر مجھ سے ایک زیادہ جو ہے سمجھدار اور ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے. اب تو گلی گلی ڈاکٹر ہے، کئی ڈاکٹر ہر گلی کے اندر ہے، اور اسپیشلسٹ موجود ہیں. لیکن یہ کہ ایک خاص اللہ نے مجھے ایک صلاحیت عطا کی ہے
کہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ وہ دلچسپی سے میری بات سنیں. ایک کمیونیکیشن ہے جو گیپ نہیں ہے میرے اور ان کے درمیان. عام علماء علم کے پہاڑ ہیں یا میں علم کے وہ ڈیم ہیں. ہمارے ہاں ہے اور دوسرا تربیلا ڈیم ہے اور ڈیم میں پانی کھڑا ہے لیکن یہ بیکار ہے. چھوڑا جائے دریا سے نہروں میں نہ جائے بیراجز کے ذریعے سے, پھر وہ جو چھوٹے کھالوں میں سے ہو کر زمین پر نہیں پہنچتا تو بیکار ہے. زمین پر پہنچے گا تو پھر وہاں سے روئیدگی ہوگی, فصل پکے گی, فصل بڑھے گی. اسی طرح وہ علم کے تو ہیں ڈیم لیکن ان کی کمیونیکیشن نہیں رہی. وہ آج سے کئی سو سال پہلے کی فضا میں رہ رہے ہیں. وہ علوم وہ پڑھ رہے ہیں جو اس وقت مرتب ہوئے تھے, انہی کی اصطلاحات میں پڑھ رہے ہیں. جدید اصطلاحات انہیں معلوم نہیں. تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے اور وہ صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ نہیں ہے, سینچریز گیپ. لہذا ان کا علم جو ہے معاشرے کے اندر پھیل نہیں رہا. اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی اور میں نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو وقف کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے. میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شروع کر دیا تھا 19-20 سال کی عمر سے, اور وہ میں نے مسلسل مطالعہ جاری رکھا ہے. مسلسل جو ہے اس کام کو کر رہا ہوں. تو وہ جو حفیظ نے کہا ہے کہ تدوین و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے, حفیظ جالندری, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرا معاملہ بھی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی. آپ خلافت علی منہاج النبوی کے قائم کرنے کے متلاشی ہیں. افسوس خلافت تو جماعت احمدیہ میں بھی قائم و دائم ہے, اور وہ جماعت احمدیہ میں ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں قائم ہے. آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ ویسے یہ تماشے والی بات ہے جو لکھی ہے. وہ خلیفہ کہاں کے ہیں؟ کوئی ملک ہے ان کے پاس؟ ایسے خلفاء تو ہمارے ہاں سینکڑوں موجود ہیں. مولانا تھانوی کے اتنے خلفاء ہیں, مولانا مدنی کے اتنے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء کے خلفاء ہیں. تو یہ خلفاء جو ہیں ایسا ہی ایک ادھر بھی ایک سلسلہ چل پڑا اور ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ نئی نبوت کے قائل ہوئے ہیں. لیکن خلافت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کس جگہ ان کی حکومت قائم ہے؟ کس جگہ انہوں نے وہ نظام خلافت قائم کیا ہے؟ یہ تو خود ساختہ ایک خلافت ہے جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے. یہ خلافت تو میں نے عرض کیا کہ تمام بڑے بڑے بزرگ ہمارے جو ہیں ان کی خلافتیں چل رہی ہیں. ایک شفیق احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا ہم استقبال کرتے ہیں. آپ کے آنے سے کافی ماحول پر اثر پیدا ہوا ہے. ہمارے مسلم ماحول میں قائد یا لیڈر کا برا مسئلہ ہے. لیڈرشپ زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوتا ہے, کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور خود جتنا بھی کام کر سکتے ہو اس سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے گا تو میں کام کروں گا. کیا پتا آپ میں سے ہی اللہ کسی کو اٹھا دے. تو اس اسٹرگل کو پوسٹ پون نہیں کرنا ہے. اسٹارٹ اٹ, بگن اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ. پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں قیادت عطا کر دے, ہمارے اندر ہی سے ابھر کر آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردہ قوم کو اثر نو زندگی دے دے. بنی اسرائیل مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے, ان کا کعبہ گر چکا تھا, ان کی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی تھیں, ایک متنفس نہیں رہا تھا یروشلم کے اندر, ایک متنفس. حضرت عزیر نے اسے دیکھ کر کہا تھا اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کیسے اللہ اس شہر کی بربادی کے بعد اسے دوبارہ آباد کرے گا. تو 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کیے رکھی, پھر انہیں اٹھایا. اس عرصے میں وہ انقلاب آ چکا تھا. بیبیلونیا پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ سائرس نے, کہ خورس نے, اور اجازت دے دی جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو, اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا پتا ہماری مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا ہو جائے, اور کیا پتا ذریعے سے کسی غیر مسلم قوم تک پیغام پہنچ جائے جو زیادہ زندہ قوم ہو, جس میں نیسنٹ ہائیڈروجن جسے آپ کہتے ہیں, وہ نیسنٹ جو ہے پوٹینشیل موجود ہے. تو ٹھیک ہے, ذریعہ ہم بن جائیں. تاتاریوں کو آخر کنورٹ کر لیا تھا کہ نہیں؟
جن کی جو اسلام دشمنی جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہے، میں اسے بیان کر چکا ہوں. لیکن ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے. سید حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ مشرک کو اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے کہ وہ مائل ہو جائے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اس پوری کائنات سے گواہی لا سکتے ہیں کہ جو یہ پوری ایک آرگنائزڈ ایک آرگینک ہول ہے یا نہیں ہے. ون ڈیزائنر، ون کریٹر، ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے اس کو. یہ مختلف خداؤں کی آماجگاہ نہیں ہے. بہرحال یہ قرآن مجید پڑھنے پر آمادہ کرے انہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے توفیق اسلام لانے کی میسر ہو جائے گی. حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بہت ہی پر اثر اور ایمان افروز تقریر سنی. اسی کے ساتھ آج کے اس نشست کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت کے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے.